ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر صاحب، انہوں نے ذاتی طور پر یہ مجھ سے کہا کہ اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اسی شعبہ سے ہیں، تو ان کا سوال کچھ اس طرح ہے کہ بعض اوقات کمرہ جماعت میں کچھ ایسے ایکسٹرا ہائپر طلباء یا اگریسو طلباء آ جاتے ہیں کہ ان کا سامنا کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو طلباء ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو حل کرنا انتہائی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ معلم ساتھیوں نے بھی اسی ضمن میں اسی طرح کی سچویشن سے نکلنے کے لیے کچھ حل پوچھا ہے، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی ایسا حل بتائیں یا اپنا کوئی ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل، یہ ہم بھی استاد ہیں تو ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ رہنمائی فرمائیں اس میں۔ یقیناً اساتذہ جو ہیں اور جو مبلغین ہیں، واعظین ہیں، مقررین ہیں، جنہیں یہ موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہوتے ہیں اور ریلیجس اسپیکرز بھی ہوتے ہیں، یہ ان سب کی ایک مشترکہ ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے، سمجھا جائے، دل دماغ میں جگہ دی جائے تاکہ نوٹ کیا جائے، بلکہ آگے اس کو ریفر کیا جائے، ابلاغ کیا جائے اس کا۔ تو اس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات بڑی ہمہ جہت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے کلام کی ساری جو ہیں وہ کنجیاں ہر شے عطا کی ہے، اور فرمایا کہ انا فصاح العرب ادبانی ربی فاحسن تعدیبی، میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں اور مجھے ادب، گفتگو، کلام، یہ ساری چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں۔ وہ احسن تعدیبی، اور بہترین طریقے سے سکھانے کا حق ادا کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن مقدس خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام براہ راست اللہ کریم معلم ہے، اور سرکار جو ہیں وہ آپ سے سیکھنے والے ہیں۔ پھر سرکار معلم انسانیت ہیں اور ساری امت جو ہے وہ سیکھنے والی ہے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، یہ بھی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو اساتذہ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ ڈسپلن ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اگر مقرر جو ہے وہ سامعین کو کنٹرول نہ کر سکے، جو استاد ہے وہ اپنے بچوں پہ کنٹرول نہ کر سکے، تو پھر وہ اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھا نہیں، یہ مداری گر جو ہیں، جگلر جو ہیں، یہ مجمع لگا کے کسی سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے بڑے ضروری کام جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک آدھ بات سن کے کہتے ہیں اب یہ سن ہی لیں، اور پھر بندے کو ہلنے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں جی یہ تو ہیپناٹائز ہو گئے۔ واقعی یہ بھی ایک علم ہے، جس طرح وہ جو ہے وہ آئینہ بینی ہے، ٹیلی پیتھی ہے، ہیپناٹیزم ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ ایسے جنتر منتر کیے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح وہ گھورتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسی ریہرسل و پریکٹس کی ہوتی ہے، وہ بعض کا تو سامنے جو آ جاتا ہے وہ گویا کیل دیا گیا جیسے، وہ بیچارے کے لیے ہلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں، وہ جنوں کا باپ بھی آ جائے، شیطانوں کا، تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے وہ چنگل میں نہیں آتے۔ تو یہ ہے بات، لیکن مثبت مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ اللہم یا سمیع، اللہم یا سمیع، اے اللہ، اے سننے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سینہ ہو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اگر یہ 41 دفعہ پڑھ کے 41 ٹائمز جو ہے آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے، بات کا تو گرین کارڈ لینے کے لیے، ویزا لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے، پریزنٹیشن کے لیے، تقریر کے لیے،
تو جن لوگوں کو اس نے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے ان کو پہلے ہی دم کر دیا جائے پڑھ کے. اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ اور 41 دفعہ اللہم یا سمیع یا سمیع یا سمیع دم کر کے بسم اللہ پڑھ کے آپ چلے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی اس پاک کلام کی برکت سے آپ کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے گی, بلکہ اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, ان کو اللہ نے کہا جاؤ جا کے فرعون سے بات کرو, اس کو حق بات کی تعلیم دو, توحید کا پیغام دو. وہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو ساتھ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ڈیوٹی تو بڑی اعلیٰ ہے اور لیکن بڑی سینسٹیو ہے, اگر ذرا سلپ آف ٹنگ ہوگی تو کہ مجھے ہی نہ پھائے لگا دیں, میں تو ان کا ایک بندہ بھی مار آیا ہوں. تو اللہ کی فیض تو ٹینشن نہ لو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ساتھ دعا بھی عطا ہوئی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ دعائے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا کام آسان کر, میری زبان کی گرہ کھول دے اور میری خاص مدد فرما تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے. تو یہ دعا جو ہے یہ اگر ہر نماز کے ساتھ پڑھ لی جائے, یا کم از کم جس وقت آپ کوئی اسپیچ کرنے کے لیے, ڈیمانسٹریشن تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, پڑھ لی جائے, تو یہ قبولیت والی دعا ہے. اس سے سامعین کے اوپر بہت اچھا اور مثبت اثر پڑے گا. لیکن جو سب سے بنیادی کام ہے, محض ان دعاؤں کے اوپر ہی نہ انحصار کیا جائے, بندہ تیار ہو کے جائے. سرکار بھی جب حکم ہوتا تھا کہ جانا ہے, بات ہونی ہے, تو آپ تہجد بھی پڑھتے تھے, دعا بھی کرتے تھے اور تیار بھی ہوتے تھے. تو اگر عدالت کے اندر کوئی ایڈوکیٹ, چاہے وہ بیرسٹر ہی کیوں نہ ہو, اس نے اگر اپنا کیس سٹڈی نہیں کیا کہ میں نے کیا دلائل دینے ہیں, دعویٰ کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے, اور میرے پاس گواہان کون سے ہیں, اور قانون کیا کہتا ہے, اور اس بندے کی نیچر کیا کہتی ہے, جب تک وہ سارا کیس تیار کر کے نہیں جائے گا تو جتنا مرضی ہو قد کاٹ, رنگ روپ, کپڑے اچھے ہوں, اور سارا قرآن بھی گلے میں ڈال کے چلا جائے, تو وہاں تو دلائل جو ہیں وہ ایویڈنسز پہ چلنے ہیں. تو صرف دعا کے اوپر انحصار کافی. اساتذہ کو چاہیے کہ جو لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں تیار ہو کے جائیں. بلکہ بعض اہل علم نے تو بڑے سخت لفظ بولے ہیں کہ جو بغیر تیاری کے گھس جاتا ہے کلاس میں, پڑھانے چلا جاتا ہے, تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, وہ زیادتی کار ہے گویا کہ اپنے شعبے اور اپنے پیشے کے ساتھ. تو اچھی طرح تیار ہو کے جانا یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر یہ بھی طریقہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے بغیر بندہ اپنا موقف سمجھا نہیں سکتا. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نوٹ کر کے لیجیے, کہ چٹ بنا لے, اور ان کی مدد سے جو ہے وہ باری باری بات سمجھائے. اور پھر طلباء خاص طور پہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو تھوڑا ریلیکس بھی رکھا جائے ساتھ. ہمارے دادا جان تھے مرحوم و مغفور, تو بڑے اچھے ٹیچر تھے, ماسٹر دین محمد صاحب ہیڈ ماسٹر سے ریٹائر ہوئے, انگریزی میتھ کے بڑے ماہر تھے. تو دادا جان کا انداز تدریس یہ تھا کہ جب کوئی باری بات مشکل سوال سمجھا لیتے, میتھ کا, انگلش کا, تو پھر وہ درمیان میں کوئی لطیفہ چھوڑتے جو علمی ادبی تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہوتا, اور جس سے وہ ساری تھکاوٹ طبیعت فریش ہو جاتی, اور فوراً جو ہے پھر اگلی بات ہوتی. اور بعض کا کوئی چھوٹا موٹا انعام دے دینا, کسی کو شاباش دے دینی. تو اس سے بھی جو ہے مجھے بلکہ یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ان نے عمر کے آخری حصے میں نا دانت مصنوعی لگوائے ہوئے تھے. تو جس بچے کو ڈانٹنا ہوتا ہے نا, اس کو بھی وہ
مارتے نہیں تھے بلکہ اس کا ادھر دیکھو دیکھتے تو اپنے زبان کی نوک دانتوں کے آگے کر کے کرتے وہی بتیسی باہر نکل آتی، وہ ڈر جاتا، تو اس سے بھی ماحول ایک ذرا خوشگوار رنگ اختیار کر لیتا. تو اپنی تدریس کو، گفتگو کو صرف لطیفے ہی نہ چھوڑے جائیں، علم کی بات بھی ہو تو جو حکایاتی انداز ہوتا ہے، کوئی کہانی درمیان میں ڈال دی تو اس سے جو ہے وہ بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ذہن نشین کرانا بھی آسان ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، کیا خوب حل بتایا ہے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک استاد کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کی خوش اخلاقی ہے. خوش اخلاقی سے بڑا سخت دل جو ہے وہ بھی موم کی طرح پگھل جاتا ہے. ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات اور ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا. اگر آپ کے دل میں کچھ الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنکس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پکار کی ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.